کی قبولیت کی کیا ہے؟ جی بیٹے توحید اور اخلاص۔ اعمال کی قبولیت کی دوسری شرط جی بیٹے سنت سے ثابت ہو، یعنی وہ عمل سنت سے ثابت ہو تب قبول ہوگا۔ اور تیسری شرط رزق حلال۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان کی آواز، یعنی میوزک، گانا بجانا، موسیقی، جس کو ہمارے ہاں کئی بڑے پڑھے لکھے بندے کیا کہتے ہیں، روح کی غذا، حالانکہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، جی قرآن اچ کتنے لکھے آرام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جاہل طبقے کا، جی قرآن ہی تے کوئی نہیں نہ لکھے۔ منکر حدیث اس پر کرتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ قرآن کے 3 مقامات آپ کے سامنے بیان کریں گے جس میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر موسیقی کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا، جس کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء۔ کئی صورتوں کے نا دو نام ہوتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، دوسرا نام اس کا سورہ اسراء۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنے دربار سے دھتکارا، راندہ درگاہ کیا کہ اس نے بات نہیں مانی، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، متکبر ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ اچھا، وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے حکم، اس کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب اللہ سے گفتگو کرتا ہے نا تو کہتا ہے یا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یعنی پتہ سارا ہے لیکن گمراہ ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان جا ان میں سے جن پر تیرا زور چلتا ہے ان کو اپنی آواز کے ذریعے سے گمراہ کر لے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کوئی آواز سنی ہو اور لوگ کہیں کہ شیطان بولتا ہے پیا؟ کوئی نہیں نا ایسی آواز کہ شیطان کی ڈائریکٹ کوئی آواز آپ سنیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جتنے مفسرین صحابہ ہیں ان سب کا اجماع ہے کہ یہاں بصوتک سے مراد ہے گانا بجانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں هو الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس سے مراد گانا بجانا ہے اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں اس سے مراد شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ میوزک، گانا بجانا، کہ اچھا گمراہی اسی سے ہی آتی ہے نا۔ دوسرا مقام ہے سورہ لقمان کا، بالکل سورہ لقمان کا ابتدائیہ میں نے وہ خلاصے میں بھی بیان کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد ہے گانے بجانے کے اوزار، انسٹرومنٹس، یہ جتنی اس کی چیزیں ہوتی ہیں نا، مغنیات، گانے بجانے والی عورتیں۔ اور سارے صحابہ عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، سارے کہتے ہیں یہ آیت سورہ لقمان کی یہ نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ سنیں آپ، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ نضر ابن حارث مشرک کے بارے میں۔ اور یہ وہ مشرک تھا مکہ کا، جو بندہ نیا مسلمان ہوتا یہ ایک گانے بجانے والی عورت، انہیں لونڈیاں کہتے تھے، کنجری، یہ ایک گانے بجانے والی کنجری خرید کر اس کے پیچھے لگا دیتا، یعنی وہ اس کو گانے سناتی، ناچ گانا، اور اس کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتی۔ ظاہر ہے جی عورت، زنا، بدکاری، وہ پر اسلام سے تو دور ہی ہو جائے گا۔ یعنی نضر ابن حارث کا کام ہی یہ تھا کہ اسے پتہ چلتا نا بھائی مکے میں فلاں بندہ مسلمان ہو گیا، یہ وہ عورت خرید کے اس کے پیچھے لگا دیتا۔ اللہ نے یہ آیت نضر ابن حارث کے بارے میں نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا مقام بڑے کلیئر کٹ ہیں یہ۔ تیسرا مقام ہے سورہ النجم کا آخری حصہ، سورہ النجم کا آخری حصہ۔ اس میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا آزفت الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جس کو اللہ کے علاوہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔
افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو یعنی قیامت آئے گی، وتضحکون آگے سے ہنستے ہو، ولا تبکون تمہیں رونا نہیں آتا، وانتم صامدون اور تم گانے بجانے میں مصروف رہتے ہو۔ صامدون کا مطلب دیکھیں گانا بجانا۔ یہ تین واضح مقامات ہیں جن کے اندر اللہ نے میوزک گانا بجانا اس کا رد کیا ہے۔ حدیث کی طرف آئیں تو صحیح بخاری میں تعلیقاً حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ چار چیزوں کو حلال کر لیں گے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، چار چیزیں، یستحلون الحر زنا کو حلال کر لیں گے، آج کل دیکھ لیں، والحریر ریشم پہنیں گے، سلک نارمل مرد پہنے پھرتے ہیں، والخمر شراب کو حلال کر لیں گے، والمعازف اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے۔ یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، میری امت کے لوگ کیا کریں گے، ان کو عملاً حلال کر لیں گے۔ پھر میرے بھائیو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اس کا نام ہے عرج، عین کے ساتھ عرج نامی جگہ، تو وہاں پر ایک ایسا شاعر دیکھا جو بغیر انسٹرومنٹس ڈھول ڈمکے کے گندے عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نوجوان ہے جناب، وہ خوابوں کی پتہ نہیں کیا دماغ میں اس میں ہوتا ہے، وہ شعر لکھے جا رہا ہے بے حیائی پر مبنی۔ یہ ٹوٹل منع ہے اسلام میں، کہ کسی کی بہن ہے بیٹی ہے، آپ کسی کے بارے میں لکھیں گے وہ تیری بہن بیٹی کے بارے میں لکھے گا۔ اسلام میں مرد اور عورت کا ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے شادی، نکاح۔ جس کو معاملہ ہے، پریشانی ہے، وہ نکاح کرے۔ جو نہیں نکاح کرنے کی طاقت رکھتا مالی یا فزیکلی، اسے چاہیے روزے رکھے، حدیث ہے، یہ اس کے لیے ڈھال کا کام دیں گے، دو ہی کام ہے۔ تو وہ جو شاعر تھا نا، وہ جناب نا گندے اشعار فضول اشعار پڑھ رہا ہے اونچی اونچی آواز سے۔ اچھا میوزک ساتھ کوئی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلیم الطبع تھے، بڑے بردبار تھے، بڑے نرم خو تھے، عام طور پر کسی پر غصے نہیں ہوتے تھے، یعنی رسول اللہ کی یہ عام عادت ہے کہ آپ بڑے حلیم الطبع تھے۔ لیکن جب اس بندے کو گندی باتیں کرتے سنا، عورتوں کے بارے میں اشعار یہ وہ، فرمایا خذوا الشیطان، اس شیطان کو پکڑو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، خذوا الشیطان، اس شیطان کو پکڑو، او امسکوا الشیطان، اور اس کا منہ بند کرو۔ یہ دو لفظ بڑے سخت ہیں، اس شیطان کو پکڑو اور اس کا منہ بند کرو۔ ساتھ یہاں نہیں اکتفا کیا، فرمایا کسی بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ کاٹ کے اس کے اندر گندا پیپ بھر دیا جائے، کسی بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ چاک کر کے اس میں گندا پیپ بھر دیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے پیٹ میں عشقیہ اشعار جمع کرے۔ کتنی واضح حدیث ہے۔ اور یہاں میوزک بھی شاد نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے میوزیکل انسٹرومنٹس کو برباد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ یہ آپ کے دماغ میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ قرآن سنیں، حدیث سنیں، نظم سنیں، پڑھیں۔ یہ سارا جو گانے بجانے والا آج کل عمل ہے اور ہر چیز میں شامل ہے، نیوز کے اندر فلاں جگہ جہاں جائیں گانا بجانا، یہ نفاق پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حافظے کمزور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا، اسی وجہ سے لوگوں کی بہن بیٹی کے بارے میں گندے خیالات لوگوں کے دماغ میں آتے ہیں۔ یہ ساری شہوت اور بے حیائی کی جڑ بنتا ہے۔ بس آپ ایک کام سوچا کہ ایک بندہ آیا نا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں، حکم بدو سی، مجھے زنا کی اجازت دیں۔ آپ نے کہا بیٹھ جا، یعنی اس سے سختی نہیں کی، اسے عقل کے ساتھ لاجک کے ساتھ سمجھایا، بیٹھ جا۔ کیا کہا ہے کہ جی مجھے زنا کرنا ہے۔ فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری ماں یا بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں نہیں میں نہیں یہ پسند کرتا۔ تو فرمایا پھر تو کیسے پسند کرتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرے؟ بات سمجھ آئی ہے؟
یار گرل فرینڈ تے بوائے فرینڈ کے یہ جو گندے الفاظ ہیں، تو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اگر یہ عشقیہ یاریاں لگائے گا تو پھر تیری بہن کے ساتھ کوئی لگائے گا کہ نہیں؟ یہ عمل ہی غلط ہے۔ انما المومنون اخوہ، جو آپ کی بیوی نہیں ہے وہ سارے اسلامی طور پر آپ کی بہنیں ہیں۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھیں۔ جو بے حیا ہے، جو بدبخت ہے، جو برے عقیدے والی ہے، جو گندگی پھیلانے والی ہے، آپ اس کو دیکھیں ہی نا۔ تو یہ نوجوانوں کے اندر ایک فتنہ ہے، اس فتنے کی سرکوبی لازم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ اخلاقی پستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ جوانی کے اندر ہیں، مرد و زن، تو گھر والوں کو چاہیے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی جلدی شادیاں کریں، یہ بھی ایک اصول ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی رشتے پر کوئی ماں باپ مطمئن ہے، اب یہاں لڑکی والا لڑکے والے دونوں مخاطب ہیں، اگر کسی رشتے پر تم لوگ اپنی بچی یا بچے کے لیے مطمئن ہو اس کے دین اور اخلاق پر، اچھا کتنی چیزیں بیان کی ہیں کہ وہ دینی طور پر اچھا ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو، بد خلق گندا بد کردار نہ ہو یا عورت ایسی نہ ہو۔ فرمایا اگر تم کسی بچی یا بچے کے دین اور اخلاق کے اوپر مطمئن ہو اور تم پھر بھی اپنی بیٹی یا بیٹے کا اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تو تم معاشرے میں فتنے کو دعوت دو گے، فتنہ تو آئے گا پھر۔ تو اس لیے شادیاں جلدی ہونی چاہیے۔ پاؤں پہ کھڑا ہوگا، پاؤں پہ تو وہ 1.5 سال کا ہی کھڑا ہو گیا تھا، یہ پاؤں شاؤں کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے بچہ، اپنے وہ کام کاروبار میں دلچسپی لے رہا ہے، آپ اس کا نکاح کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری کے معاملے کرے گا۔ رزق انشاءاللہ نکاح کے بعد بڑھتا ہے۔ ہم خود شادی شدہ، ہمارے بچے جوان ہیں آپ جتنے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب آپ سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب جانتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو برداشت نہ، جو روح دنیا میں آنی ہے وہ رزق لکھوا کے آئے گی، تسی ٹھیکہ نہیں چکے۔ 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے کتنا رزق کھائے گا، کب مرے گا، خوش بخت ہے یا بد بخت ہے، وہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے وہ ٹول کے طور پہ یوز کرنا ہے ان کے لیے، وہ ہم چلتے رہیں گے، اللہ ان کا بندوبست کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کوئی فکر نہیں ہے، پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ 35 سال عمرہ، پھر وہ جناب غلط کاریوں کے اندر اگر پڑتے ہیں تو پھر اس میں پیرنٹس بھی ذمہ دار ہیں۔ آج کا یہ فاسٹ دور ہے، اس میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 20-22 سال 23 سال سے اوپر جانے ہی نہیں دینا چاہیے لڑکے لڑکیوں کو۔ ہمارے یہاں ایک جماعتی ساتھی ہیں، خاندان ہے پورا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، مجھے ان کی یہ بات بڑی پسند ہے، انہوں نے اپنے سب بچے اور بچیوں کی شادیاں 18 سال کی عمر میں وہ کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ ڈاکٹر بن رہا تھا، ابھی دوسرے سے انہوں نے کہا چل بیاہ کر، ڈاکٹری ہوتی رہے گی، ڈاکٹری شادی ڈاکٹری کو روکتی ہے؟ شادی کی، بچیوں کی شادیاں کی، اور الحمدللہ ان کے بچے محفوظ، ان کے بچے سنت کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ 19 سال کی عمر میں جب بچہ پیدا ہوگا تو 40 سال کی عمر ابے جڈا ساتھ بن گیا۔ اور جب آپ نے ایک 35 سال کے بندے کی شادی کرنی ہے تو وہ تو مرنے کے قریب ہوگا، 60-62 سال کا، اور پھر اولاد چھوٹی چھوٹی ہوگی، تو یعنی یہ ایک فائدے ہی فائدے ہیں اس کے۔ تو اس میں بھائی یہ کوشش ہونی چاہیے، میوزک ساری بے حیائی کی بنیاد ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں اب کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا۔ ہاں تالی جو ہے نا، تالی بجانا بھی اسلام میں منع، اصل میں ٹاپک تو پھر اس میں بڑے ہیں، دف ہے، پتہ نہیں کیا گیا، تو میں نے اس کو زیادہ کھولا نہیں۔ تالی بجانا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کو تالی کی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی کب؟ جب نماز میں امام بول جائے نا، اس وقت صفیں ہوتی تھی، یہ صحابہ ہیں، پیچھے صحابیات ہیں، تو اگر کوئی صحابی اس کو نہ لقمہ دے سکے پیچھے سے، انہوں نے غلطی کی، سبحان اللہ نہ کہہ سکیں، تو عورتیں الٹے ہاتھ، رسول اللہ نے فرمایا عورتیں الٹے ہاتھ کے ساتھ آواز پیدا کریں۔ اب دیکھیں یہ تالی نہیں ہے، یہ ایک صرف اور صرف ایک ساؤنڈ ہے کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی، الٹے ہاتھ کے ساتھ۔ عورت کے لیے بھی سیدھے ہاتھ کے ساتھ کلیپنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ بھائی الحمدللہ میں نے آج تک
ہم انگلینڈ میں پڑھے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں نے آج تک تالی نہیں بجائی جب سے سمجھ آئی ہے. ایک کام. دوسرا، چاہے سپریم کورٹ کا جج آ جائے، ہم سٹینڈ سٹل کھڑے نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کسی کے آنے پر، جب دیکھا پرنسپل آیا ساری کلاس کھلوگی، فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے آنے پر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہاں، آگے بڑھ کے استقبال کرنا، اٹھ کے ملنا، وہ جائز ہے. یہ ہوتا ہے پتہ ہے، جج آیا تو جب تک اس نے بیٹھنا نہیں سارے کھڑے ہوئے ہیں. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ دو کام الحمدللہ ہم نے زندگی میں نہیں کیا اللہ کے فضل سے. جو استاد بھی ہو، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا، بالکل استاد بھی. دیکھیں ہمارے ہاں علم نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تو وہ ایک ڈسپلن بنا ہوا ہے، تم نہیں کھڑے ہوگے تو. اب علم نہیں ہے ہمارے ہاں. اب آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، ادھر جناب جب جسٹس آتا ہے تو سارے کھلو جاتے ہیں. ایک دفعہ میں ہائی کورٹ میں گیا، 2013 14 15 کی بات ہے، تو وہاں کوئی کیس تھا، تو وہ آ گیا جسٹس، سارے وکیل شکیل کھڑے ہو گئے. الحمدللہ میں نہیں اٹھا، میں کہا بھائی حدیث واضح ہے، یہ تو جج ہی ہے نا، ہم نہیں کھڑے ہوئے. لیکن بہرحال جو لوگ ڈسپلن میں ہوتے ہیں یا کالج میں، ان کو مسئلہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ کو مجبوراً کھڑے ہونا بھی پڑے، ظاہر ہے پھر وہ مسائل بنتے ہیں، تو آپ اسے دل میں برا جانیں. منیمم لیول یہی ہے کہ کھڑے ہو جائیں. ترانے کے لیے کھڑا ہونا کوئی حدیث نہیں ہے. ترانہ کو اسے قرآن دی آیت لگی ہے، ٹھیک ہے ملک کا ترانہ ہے، اچھے الفاظ ہیں اس کے، لیکن اس کے لیے کھڑا ہونا سٹینڈ سٹل یہ جائز نہیں ہے. یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. اگر مجبوری بن جائے تو پھر دل میں کراہت محسوس کر کے کھڑا ہو سکتا ہے بندہ، کیونکہ مجبور ہے، وہ ڈسپلن میں نہیں آئے گا تو مار پڑے گی، جرمانہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. کس میں بیٹے سگریٹ پینا ویسے ہی حرام ہے. سگریٹ پینا، اچھا ہمارے یہاں نا بعض لوگ کہتے ہیں جی سگریٹ پینا مکروہ ہے، پی لو تو ٹھیک ہے. نہ، سموکنگ حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کے حرام ہونے کے 3 دلائل ہیں، 3 دلائل. پہلی دلیل، ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ حرام ہے، اور یہ نشہ دیتی ہے. دوسری دلیل، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ فضول خرچی دنیا کی سب سے بڑی فضول خرچی. تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ اپنے نفس کا قتل ہے. پتہ ہے کینسر ہو سکتا ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور بدبو اللہ کو ناپسند، فرشتوں کو ناپسند، نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ والے کو ناپسند، آپ کی صحت کی خلاصی. اور ہم ڈاکٹر ہیں، ہمیں پتہ ہے، یقین کریں کہ سموکر کی اولاد جو پیدا ہوتی ہے، مرد و عورت اگر سموکنگ کرتے ہیں یا ایک کرتا ہے، اور نان سموکر کی جو، اس میں فرق ہی بہت زیادہ. ان کا برین گروتھ بہت کم ہوتا ہے سموکر کا. یہ پورے جسم میں اس کا اثر جاتا ہے. اس میں نکوٹین نہیں ہے سگریٹ میں، اس میں 100 سے زیادہ زہریلے مادے ہیں جو سگریٹ کے ذریعے آپ کے لنگز، پھیپھڑوں کے اندر جاتے ہیں اور آپ کے پھیپھڑوں کو برباد کرتے ہیں. جوانی میں بندے شغل کے اندر، یاری دوستی کے اندر، اچھا پھر پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پی تے لائک تے کش لا پاویں تو اندر نہ کھڑی. ہم نے ساری زندگی گزاری ہے بیٹے، کہتے تو اندر نہ کھڑی، کش تے لال ہے. وہ لگاتے ہیں بندے کو. پھر جناب کہیں گے یار یہ چرس والا سگریٹ ہے، پی دیکھ تو تجھے. یہ سب شیطانی معاملات ہیں. یہ جتنے ٹاکسن آپ لے رہے ہیں، یہ واللہ آپ کے برین، آپ کا نظام اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس کا. اللہ تو ناراض ہے ہی ہے، یہ آپ کے سارے سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں بہنوں، اس سے بچنا چاہیے. حقہ، سگریٹ، یہ ساری فضولیات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً یہ پسند نہیں تھی چیزیں، اور حرام ہے، بالکل حرام ہے اور فضول خرچی ہے اور اپنی جان کا، نفس کا قتل ہے. پھر آپ جب اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی سگریٹ پیتا ہے، بیوی بچے وہاں پر موجود ہیں، جو دھواں آپ باہر نکال رہے ہیں جب ان کے لنگز میں جائے گا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. تو بچ جائیں بھائی اس سے، توبہ کریں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باقی کل اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.